وخیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ الوفاق کی قسط نمبر 10 میں ہم نے اداریہ یا سرنامہ کلام کہیے ایک مضمون بعنوان اعمال و چلہ کشی میں مرشد یا استاد کی توجہ روحانی کا فلسفہ یہ لکھا ہے۔ تو یہ پورا مضمون انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ایک دن میں الوفاق قسط نمبر 10 شائع ہوگی، تو اس میں آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے۔ اس میں جو ہم نے اس فلسفے کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ نقل کیا ہے حضرت سلطان محمود غزنوی کا، تو میں اس واقعے کو صرف یہاں پہ آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ یہاں بھی سن لیں اور پھر اس کتاب میں بھی آپ پڑھیں گے، اور اس کے قبل جو کچھ مضمون ہے تھوڑا سا اس فلسفے کو سمجھانے کے لیے مختصر، اس کو بھی پڑھیں گے، پھر اس واقعے کو وہاں پھر دوبارہ پڑھ لیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو توجہ روحانی کا فلسفہ ہے اور اس کے جو فائدے ہیں وہ آپ کو ذہن نشی ہو جائے گا۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت سلطان محمود غزنوی شکار کے لیے گئے تو واپسی میں اپنے لشکر سے بچھڑ گئے، تو آپ اکیلے گھوڑے کو دوڑائے ہوئے چلے جا رہے تھے دریا کے کنارے سے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک ماہی گیر لڑکا جو ہے وہ جال ڈالے ہوئے دریا میں اور بیٹھا ہے بڑا غمگین۔ تو آپ اس کے پاس گئے، آپ نے السلام علیکم کہا، اس نے جواب دیا۔ آپ نے کہا کہ میں نے تم جیسا غمزدہ لڑکا آج تک نہیں دیکھا، تو تم کو کیا غم لاحق ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک غریب ماہی گیر بچہ ہوں، لڑکا ہوں، اور میرے والد کا انتقال ہو گیا، میری ایک بوڑھی ماں ہے، اور ہم لوگ 6 بھائی بہن ہیں، سب مجھ سے چھوٹے ہیں، اور میں صبح سے لے کر شام تک یہاں دریا میں جال ڈالتا ہوں، کنڈی ڈالتا ہوں، اور جو مچھلیاں اس میں پھنستی ہیں شام کو پھر ہم لوگ وہی کھاتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ کیا تم مجھے اس شکار میں، یعنی کہ مچھلیوں کے اس شکار میں مجھ کو اپنا شریک بناؤ گے؟ تو اس نے کہا ہاں ضرور۔ تو بادشاہ نے اس جال کو، کنڈی کو پکڑ کر کے اپنے ہاتھوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دریا میں ڈالا۔ تو جب بادشاہ نے ڈالا تو اب اس جال کو بادشاہی اقبال حاصل ہو چکا تھا، تو اس دن یعنی بادشاہ کے جال ڈالنے کی وجہ سے اس میں سینکڑوں ہزاروں مچھلیاں اس میں پھنسی۔ تو لڑکا دیکھ کر کے حیران ہوا، اس نے پوچھا کہ اتنی ساری مچھلیاں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ تیرا ماہی گیر کون ہے تو تجھے تعجب نہیں رہے گی۔ تو لڑکے نے کہا کہ اپنا آدھا حصہ لے لو۔ جب وہ جانے لگے سلطان محمود غزنوی، انہوں نے کہا کہ آج یہ سارا کچھ تیرا ہے، کل تو ہمارے دربار میں آنا، پھر تو جو شکار کرے گا وہ سارا میرا ہوگا، اور تو خود بھی میرا شکار ہو جائے گا۔ تو یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ پھر دوسرے دن ان کو یاد آیا اپنا وہ شریک ماہی گیر بچہ، تو آپ نے سپاہیوں کو بھیجا، اس کو بلایا اور اپنے ساتھ تخت شاہی پر بیٹھایا۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت یہ ایک تو ایک گداگر ہے، اور اس طریقے سے اس بچے کو آپ شاہی تخت پر آپ نے بیٹھایا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا شریک کار ہے، اور جب میں نے اس کو قبول کر لیا تو اب میں اس کو رد نہیں کر سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو ایک شاہی عہدہ بھی اپنے دربار میں عطا کیا تھا۔ تو اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے آپ کوئی عمل یا چلہ وغیرہ کرتے ہیں، تو اگر آپ خود اپنے ثوابدید پر بغیر کسی مرشد یا استاد کی نگرانی کے اور اجازت کے اگر کریں گے تو اس میں اول تو کامیاب نہیں ہوں گے، اور اگر کامیاب ہو بھی جائیں گے کسی جگاڑ کی وجہ سے، کچھ جیسے رسمی اجازت وغیرہ کی جگاڑ سے، جیسے کسی سے عمل پوچھ لیا، کسی سے اجازت لے لیا، کسی سے طریقہ معلوم کر لیا۔ کچھ تو ایسے لوگ ہیں کہ یہ سب کرتے ہیں، پھر ناکامی ہوتی، چوتھے سے پھر شکایت بھی کرتے ہیں کہ عمل میں ناکامی ہوئی۔ تو اس طریقے سے اگر ساز و نادر اگر کوئی کامیاب بھی ہو جاتا ہے تو اس کے مقدر میں صرف اتنا ہی آئے گا جتنا اس نے محنت کی ہے، لیکن اگر مرشد کی نگرانی میں کی جائے، مرشد کی مائیت میں کی جائے، اس کی مائیت عرفانی میں کی جائے،
تو پھر وہ خزانہ غیب سے وہ ملتا ہے اور ملتا چلا جاتا ہے، پھر یہ سلسلہ بند نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ آپ اس واقعے کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس راہ میں محنت کرنے سے قبل، وظیفہ گھسیٹنے سے قبل آپ اس فلسفے کو جان لیں گے اور مرشد یا اجازت کی توجہ روحانی اور مائیت عرفانی کو حاصل کر لیں گے تو آپ کا سفر جو کہ سالوں میں طے ہوتا ہے وہ مہینے میں، ہفتوں میں طے ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑا فلسفہ ہے۔ جو لوگ تصوف کی کتابیں پڑھتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں، اور بحمدہ تبارک و تعالی میرا کام تو بس یہی ہے کہ آپ لوگوں تک، خواہ وہ مجھ سے جو لوگ میرے شاگرد ہیں یا مجھ سے استفادہ کرتے ہیں یا اور دوسرے حضرات جو لوگ اس فن کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اپنی نگرانی میں چلہ کشی وغیرہ کراتے ہیں یا یہ فن تعویذات وغیرہ کا سکھاتے ہیں، ان سب سے بھی تعلق رکھنے والے احباب کو میرا یہی پیغام ہے کہ آپ اپنے مرشد یا استاد کی توجہ روحانی، مائیت عرفانی حاصل کریں۔ رسمی اجازت سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ اب میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ یہ توجہ روحانی اور مائیت عرفانی کے حصول کیسے ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، کیونکہ ابھی خیر وہ انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے تو اس پر بھی کچھ لکھا جائے گا یا کچھ انشاءاللہ تعالی اگر یہ ذہن میں رہا تو انشاءاللہ جلد ہی اس تعلق سے لکھوں گا، ورنہ انشاءاللہ جب وقت آئے گا پھر وہ لکھا جائے گا۔ لیکن فی الوقت اس نشست میں جو ہے میرا موضوع صرف یہی ہے کہ آپ لوگ جو اس فن سے شغف رکھتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں، اس میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ ادھر ادھر کی رسمی اجازت کے جگاڑ سے اور اپنے ثوابدید پر اپنے عقل کو رہنما بنا کر کے اس میدان میں سرپٹ دوڑنے کے بجائے استاد یا مرشد کی مائیت اور ان کی روحانی توجہ حاصل کیجئے، تب جا کر کے آپ کامیاب ہوں گے اور ضرور کامیاب ہوں گے۔ کیونکہ اس وقت یہ ہوگا کہ اس وقت عمل ایک ہوگا لیکن عامل دو ہو جائے گا، ذکر ایک ہوگا لیکن ذاکر دو ہو جائے گا، شغل ایک ہوگا لیکن شاغل دو ہو جائیں گے، سفر ایک ہوگا لیکن مسافر دو ہو جائیں گے۔ آپ خود عمل پڑھ رہے ہوں گے، وہ آپ اکیلے نہیں ہوں گے بلکہ استاد کی مائیت عرفانی توجہ روحانی بھی آپ کے ساتھ ہوگی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس پہ غور کریں، اور انشاءاللہ تعالی یہ مضمون جو الافاق میں شائع ہونے والا اس کو بھی بغور آپ پڑھیں، فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے، فہم قویم عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ سیدنا و مولانا محمد طہ و یاسین وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔